عزیزات محتشم، سب سے پہلے یہ ضرورت ہے ہم یہ چیز اپنے دل میں اتاریں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے بلکہ ہمارے ملک میں الا ماشاء اللہ گنتی کے لوگ آپ کو تلاش کرنے سے مل سکتے ہیں جو قرآن سے والہانہ عشق کرتے ہیں، ورنہ ہماری زندگیاں قرآن سے بے خبر اور اس سے لا علمی میں گزر رہی ہیں۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو ہماری زندگی میں جو بے عملی نظر آتی ہے، دین سے دوری نظر آتی ہے، اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، وہ کبھی نظر نہ آتی۔ قرآن کے مضامین سے ہم غافل ہیں، بے خبر ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہمیں محبت نہیں ہے، قرآن کے احکام پر ہمیں اعتماد معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اس عظیم الشان کتاب کو کھولے بغیر ہم دین کا آغاز نہ کریں، ہم اپنی عبادتوں کو اس کی تلاوت سے خالی نہ رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے کئی سالوں میں آپ سب کی خدمت میں عرض کیا، ترغیب دلائی کہ رمضان المبارک میں جہاں آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کے حضور یہ وعدہ کر لیں کہ جس طرح رمضان میں ایک روٹین میں ہم قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی رمضان کے فیض کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ نہیں تو صرف ایک صفحہ صبح اٹھ کر قرآن کریم پڑھ لیں، بس اس سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں محبت مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو آپ خود اس کا جواب اچھی طرح دے سکتے ہیں کہ اگلا رمضان آنے تک ہمارے کتنے لوگ اس پہ قائم رہتے ہیں اور کتنے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب میں اس چیز میں بڑے سالوں سے متفکر تھی کہ ہمیں کوئی وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے قرآن کریم سے ہمارا تعلق رمضان تک محدود نہ رہے، بلکہ ایسا مضبوط تعلق قائم ہو جائے قرآن کریم سے کہ پھر ایسی دوستی ہو جائے کہ مر کر بھی وہ دوستی ختم نہ ہو۔ اور آج سے آپ شدت اور محبت اور احساس سے، طلب سے رب کے حضور دعا کرنی شروع کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنی کتاب سے، اپنے کلام سے سچا عشق عطا فرما۔ تو جب آپ اللہ سے سچی طلب کرتے ہیں تو اللہ برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو محبت کو پیدا کرنا ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ یہ عقلی محبت ہے۔ بہت ساری چیزوں سے آپ عقلی محبت کرتے ہیں، یعنی کہیں تو آٹومیٹیکلی محبت ہو جاتی ہے اور کہیں سوچ سمجھ کر محبت کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں جب ایک بیٹی ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو فطری محبت ہوتی ہے۔ باپ باپ ہے اس لیے محبت ہے، ماں ماں ہے اس لیے محبت ہے، بہن بھائی ماں باپ کی اولاد ہے اس لیے ان سے محبت ہے، اکٹھے پلنا بڑھنا، کھانا پینا، ایک جگہ پہ رہنا، یہ سارے اسباب ہیں محبت کے۔ تو یہ فطری طور پہ محبت پروان چڑھتی رہتی ہے، مگر جب ایک بیٹی سسرال میں جاتی ہے وہاں کون سی محبت ہوتی ہے؟ بتائیے۔ شوہر اور بیوی کی محبت تو اللہ نے ایک دوسرے کی رکھی فطری طور پہ، یہ بھی محبت۔ ساس سے کون سی محبت کی جاتی ہے، سسر سے کون سی ہوتی ہے، نندوں سے کون سی کرنی پڑتی ہے، یہ ساری کون سی محبت ہے؟ عقلی محبت۔ عقلی محبت کیوں ضروری ہے؟ اگر وہ محبت نہیں ہوگی، نہ آپ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں، نہ اپنا گھر بسا سکتی ہیں۔ معاملات کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، ہر دل عزیز بنانے کے لیے آپ کو عقلی محبت کرنی پڑتی ہے اس سسرالی خاندان سے، کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو معاملات آگے چل نہیں سکیں گے، گھر بس نہیں سکے گا۔ تو پھر سٹارٹ میں تو عقلی محبت ہوتی ہے، مگر جب آپ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے اندر گھل مل جاتے ہیں، اس خاندان کا ایک فرد بن جاتے ہیں، تو پھر وہ محبت فطری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن عظیم کے ساتھ ہمیں عقلی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اور جب تک ہمارے اندر اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری کامیابیوں کے راستے نہیں کھل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہالتوں سے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کتاب بھیجی، اس کا نام ہی قرآن کریم ہے۔
یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب تک ہم اس قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہماری کامیابیوں کے راستے بند رہیں گے، وہ کھلیں گے نہیں۔ ہم نے اس قرآن سے جتنا تعلق رکھا ہوا ہے الا ماشاء اللہ، وہ مطلب کا تعلق ہے۔ جب ہمیں اس سے مطلب ہوتا ہے، ہم اس کو جھاڑ پونچھ کے کھول لیتے ہیں، اور مشکل ٹل گئی، مصیبت دور ہو گئی، تو ہم اس کو لپیٹ کے واپس رکھتے ہیں، اور ادب اس کو سمجھتے ہیں کہ نیچے کھڑے ہو کے وہ اتارا بھی نہ جائے، اتنا اونچا رکھتے ہیں، اور اس کو ہم ادب سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کر کے آپ اتاریں گے تو ہو سکتا ہے روز اتار ہی لیں، لیکن وہ ہوتا ہی اتنا اونچا ہے کہ جب تک کوئی سیڑھی تلاش نہ کرے، کوئی چیئر نہ لائے، کوئی ٹیبل نہ لائیں، اوپر چڑھ کے وہ اتارا ہی نہیں جاتا، اور اس کے لیے ہم ہمت ہی نہیں کرتے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سب سے اونچا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس لیے تو اسے بھیجا نہیں ہے۔ تو ہم شیران محترم، اس سے عقلی محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، کوئی چیز ہے جو ہماری کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو اس کو غلاف میں لپیٹنے کے لیے نازل کیا، نہ سب سے اونچا رکھنے کے لیے، نہ صرف جہیزوں میں دینے کے لیے، اور نہ اتنی کھلی توہین کے لیے۔ یہ بات آج ساری مائیں اور بہنیں سن لیجئے، اور آج سے اس سے بائیکاٹ کر کے اٹھیے کہ ہمارے جو شادیوں پہ جو ماحول ہوتے ہیں، جس قدر غیر شرعی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، ناچ گانا، بے وضو اس میں شرکت کرنا، غیر شرعی دلہن کو لباس پہنانا، بے پردہ غیر محرموں سے فوٹو سیشن کروا کے اس کو رخصت کرنا، اور اس فوٹو سیشن کے دوران قرآن کریم کو اٹھا کے دلہن کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آنا، یہ کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی بے ادبی ہے قرآن کریم کی۔ گویا کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو کچھ اس کے اندر اتارا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کے لیے آج سے یہاں بیٹھے بائیکاٹ کر دیں کہ کسی دلہن کی رخصتی میں اس ہجوم کے اندر قرآن کی یوں بے ادبی اور بے حرمتی کر کے سر کے اوپر گزار کے اس کو گاڑی میں جا کے نہ رکھیں۔ قرآن سروں کے اوپر سے گزارنے کے لیے نہیں آیا، دلوں کے اندر اتارنے کے لیے آیا۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، اور اس عمل کے اندر رب ذوالجلال نے ہمارے لیے انقلاب رکھا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس نے عربی زبان میں اس کو اتارا ہے، اور عربی زبان کو پڑھنے کے لیے جب تک ہم کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھیں گے، وہ لہجہ نہیں سیکھیں گے، وہ لحن نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم قرآن کو صحیح پڑھ نہیں سکتے۔ جب صحیح پڑھیں گے نہیں تو صحیح سمجھنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کی طاقت بخشنے کے لیے اور ہمارے لیے پاسبل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کتاب کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کا وسیلہ درمیان میں نہ رکھا جاتا اور ڈائریکٹ انسان کو متحمل کیا جاتا تو انسان کے چیتھڑے اٹھ جاتے۔ اس قرآن کی ہیبت، اس قرآن کی نورانیت اور اس قرآن کے جلال کی وجہ سے اللہ کریم نے کیا فرمایا قرآن عظیم میں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کے ریت کی طرح زمین پہ بکھر جاتا اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے۔ اے مسلمان ذرا سوچ تیرے نبی کے قلب کا مقام کیا ہے۔ اب وہ مائیں جنہوں نے خود قرآن کو نہیں سیکھا وہ اپنی اولاد کو تو سکھا سکتی ہیں، تو اولاد کے سیکھنے سے ہمارے پاس کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر ایف اے بی اے ایم اے کے بعد آ کے ہم سے قرآن کریم سیکھا،
تو پھر گھروں میں جا کے اپنے والد کو قرآن پڑھایا، سبحان اپنی اللہ والدہ کو قرآن پڑھایا. سبحان اللہ یہ ذمہ داری ہے نا. اب آپ کی اس غلطی کا ازالہ ہو گیا کہ آپ کی اولاد کے ذریعے سے وہ فیض واپس آپ کے گھر میں آ گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ عورت جب اپنے بچے کو اسکول داخل کروانا چاہتی ہے تو وہ کسی بھی معمولی اسکول میں بچے کو لے کے نہیں جاتی. خود نہیں بھی پڑھی لکھی نا تو وہ دائیں بائیں سے پوچھتی ہے کہ کس اسکول کا نصاب اچھا ہے، کس اسکول کا ماحول اچھا ہے، کس اسکول میں اساتذہ اچھے ہیں. وہ تلاش کر کے اپنے بچے کو وہاں جا کے داخل کرواتی ہیں. تو میں بڑے ادب سے سوال کرتی ہوں ان ماؤں سے، کبھی قرآن کریم پڑھانے کے لیے بھی دائیں بائیں سے پوچھا کہ کون تجوید کے ساتھ بہترین قرآن پڑھا سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وہاں بھیجوں، میں اس مدرسے میں اس درسگاہ میں اپنے بچے کو داخل کرواؤں جو رسول اللہ کے لب و لہجے میں میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، سبحان جو عربی اللہ لب و لہجے میں میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، جو اس کا ترجمہ سیکھتا ہے. ترجمہ پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے ثواب الگ ہے. جو اس کی تفسیر سیکھتا ہے اور اس کے اندر سے اسرار و رموز کے پردے ہٹاتا ہے اور ان کو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ثواب الگ ہے. جو دوسروں کو اپنے ساتھ اس تعلیم لینے میں شامل کر لیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے ان کو، اس کے لیے ثواب الگ ہے. دنیا جہان کی عزتیں، بینیفٹس، فوائد، منافع جات، پروفٹس سب ایک طرف رکھ لو، میرے نبی نے ایک ہی جملہ فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین شخص تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. سبحان اللہ بے شک معیار دے دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم.